شك أن له عللا أربعا فالعلة الفاعلية هو المتعاقدان والمادية الإيجاب والقبول والصورية هو الارتباط المذكور الذي يعتبر الشرع وجوده والغائية المصالح المتعلقة بالنكاح. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر معلول مرکب کے لیے 4 علتیں ہوتی ہیں. کیا ہر معلول مرکب کے لیے 4 علتیں ہوتی ہیں. جڑا بنیا ہے تو مرکب ہے اجزاء کرنے واسطے 4 علتیں. تو نکاح بھی چونکہ معلول مرکب ہے اس کے لیے بھی 4 علتیں. پس نہیں شک اس بات میں کہ نکاح کے لیے 4 علتیں ہیں. نکاح کے لیے 4 علتیں ہیں. پس علت فاعلی وہ زوجان ہیں. علت مادی ایجاب اور قبول ہیں. ان 4 علتوں کا 5-7 باری وجہ اثر پیچھے پڑا ہے مختلف جگہ تے جی. اور علت سوری وہ ارتباط مذکور وہ کہ اعتبار کیا شرع نے اس کے وجود کا. اور علت غائب بسم اللہ مصالح ہیں جو متعلقہ بالنکاح ہیں. بے ایک چگا آباد ہوئے جی. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ فلا شک الآخری تفریح ہے اس پر جس کو ذکر کیا اولاً، یعنی یہ بات کہ نکاح عبارت ہے شرعاً مجموع مرکب سے بے ایجاب قبول اور ارتباط، اور واضح کیا اس کو اس کی نظیر کے ذکر کے ساتھ. او بید مثال دیتی نال یعنی جب مطلب کیے یعنی جب ثابت ہوگی یہ بات کہ نکاح نہیں ہے عبارت اس ارتباط سے فقط، بلکہ نکاح عبارت ہے مجموع سے، اور یہ کہ جاب قبول نکاح کی ماہیت کے اجزاء ہیں، تو ثابت ہو گئی یہ بات کہ نکاح کے لیے علل 4 ہیں. اور اگر ہوتا نکاح عبارت اسی معنی سے فقط ارتباط سے، تو نہ ہوتی نکاح کے لیے علت مادیہ علت سوریہ. اس لیے کہ علت مادیہ سوریہ یہ حقائق کے مرکبہ کے خواص سے ہیں. علت فاعلی کون ہوتی ہے؟ وہ ہوتی ہے کہ صادر ہوتا ہے اس سے اس کو، اور مادی وہ ہوتی ہے کہ تیار ہوتا ہے یا تکون منہا کہ تکون ہوتا ہے ان سے کہ جنہ کو شے بندی ہے مادہ مٹیریل، اور مرکب ہوتی ہے ان سے شے اور پائی جاتی ہے شے اس علت مادیہ کے وجود کے ساتھ بالقوہ پائی جاتی. جڑی لکڑ پئی ہے نا یہ بالقوہ منجی بھی ہے بالقوہ میز بھی ہے بالقوہ پھٹی بھی ہے. اندر قوت ہے کہ کوئی نہیں. اور وہ شے جو ہو موجب شے کے وجود کے لیے بالفعل، تو پس وہ علت سوریہ ہے. اور وہ علت سوریہ قائم ہوتی ہے کس کے ساتھ؟ بھائی جڑا میز ہے شکل میز دی کندے نال قائم ہوئی ہے؟
ਲੱਕੜ ਨਾਲ ਯਾਰ, ਤੇ ਮਾਦਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਲੱਕੜ ਜੀ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਲ ਲੱਗੀ ਪਈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਹੋਈ? ਇੱਟ ਗਾਰੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਸੀਮਟ ਸਰੀਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁਗਵੋ। تو فَيَتَكَوَّنُ پس تکون ہو، پس تیار ہو گیا اس سے مرکب۔ الذی یعتبر، اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ یہ ارتباط نہیں تھا موجود پہلے، یہ موجود حصہ نہیں ہے ارتباط۔ اور جڑے دو ایک جوان منڈا تے جوان پیچھے کڑی جا رہی ہے، ساڈے کول کوئی تھرما میٹر نہیں کہ بھین بھرا نے، میاں بیوی نے، اے پھپھی پتریا نے، اے خالہ بھانجا نے، سانو کوئی پتہ نہیں ہوندا، یا اے آپس وچ اونج بھی یاری لائی نے یا آنڈ گوانڈ نے، اے کوئی سانو پتہ نہیں کون ہے جی۔ وہ تو دسنا ہے تو تاں ہے کہ پتہ لگ جاندے جی، موجود حصہ نہیں ہے، بلکہ وہ معنی عقلی ہے، حکمی ہے، جو پایا جاتا ہے باعتبار شارع کے، اعتبار کے اور شارع کے۔ اور اگر نہ ہوتا شارع کا اعتبار تو نہ ہوتا نکاح کے لیے وجود بلڑ کلڑ۔ اور اسی طرح شمار کیا گیا ہے وہ جو مرکب ہے اس سے، شریعت سے، اور وہ علی خلاف اور وہ حسیات کے طریقے کے خلاف پر ہے، جیسا شرب خمر زنا و نحو ذالک۔ علت غائیہ وہ ہوتی ہے جو ہوتی ہے باعث فاعل کے لیے، فعل کے کرنے، شے کے کرنے پر جی، وہ جڑا سبب بندی ہے، اور یہ محض ہوتی ہے کس میں؟ اضطراریہ میں نہیں ہوتی علت غائی، اور یہ علت غائی پہلے ہوتی ہے معلول کے وجود پر تصور میں، تصور جو پہلے ہوتی ہے جی، اور مؤخر ہوتی ہے معلول سے وجود کے اعتبار سے۔ منجی اتے سونا تصور چ پہلوں ہے، خارج وچ منجی بننی ہے تو پھر وہ وجود چاہنا ہے جی۔ 50 واری اندیا سارا کچھ پڑھیا میرے کچھ لگ دے ہو۔ اچھا بھائی یارو موجاں کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور مسالے گرم مسالے نہیں ہوندے، یعنی پھر شادی تے گرم مسالے کو نہیں لیونے جی، یعنی منافع، ایسے منافع جو تعلق پکڑتے ہیں کس کے ساتھ؟ قضائے شہوت سے اور استحصال لذت سے اور طلب اولاد سے اور استخدام سے۔ انہیں پتہ نہیں استخدام زنانی دا مرد کرنا ہے یا مرد نے زنانی دا کرنا ہے جی، یہ تو ہر ایک دا اپنا اپنا ماحول بنے گا نا گھر دا، بھائی زنانی مرد کو خدمت لیندی ہے یا اس واسطے جی۔ وَنَحْوِ ذَلِكَ، پس نہیں شک اس بات میں کہ نکاح کے لیے علل اربع ہیں، کیونکہ یہ معلول مرکب ہے جی۔ پس علت فاعلی وہ مطاع کے دان ہیں، اور علت مادی ایجاب اور قبول ہے، اور علت صوری وہ ارتباط مذکور ہے، وہ ارتباط کے اعتبار کیا شرع نے اس کے وجود کا۔ سنیں جی، اور کھانے چ پئی نے بھئی مرد نے آکھیا میں تیرے نال نکاح کیتا، عورت نے آکھیا قبول کیتا، انہاں دو جملیاں تو بعد شریعت نے اعتبار کیتا ہے کہ ہن انہاں دے وچ تعلق جڑ گیا ہے، اے شرعی اعتبار ہے اے، ورنہ کوئی خارج وچ کوئی شے نہیں ہے گی، نہیں ہے وے جی۔ اور علت غائیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مسالے ہیں، ایسے مسالے جو لوروں اکبری منڈی چ ملتے ہیں، جو متعلقہ بن نکاح ہیں۔
ਆ ਮਸਲੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਸਾਲਾ ਹੀ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹਰ ਸ਼ੈ ਨੂੰ। ਫਾਰਮੀ ਮੁਰਗੇ ਨੂੰ ਮਸਾਲੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਠੀਕ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। وإنما قلنا عقد موضوع لأن البيع والهبة ونحوها يثبت به ملك المتعة لكن غير موضوع له، فلهذا يصح البيع ونحوه في محل لا يحل الاستمتاع فيه بخلاف النكاح۔ چلیں جی، ان نکاح نہیں ہے، نکاح وہ تنوں دس دینے بھی اندے وچ شے کی ہے جی۔ اور محاذ ہم نے کہا ہے پچھو ویکھا متن کیا کہ عقد ہوا ہے نا، نکاح کیا عقد ہے جو وضع کیا گیا، کس کے لیے؟ نکاح ایک ایسا عقد ہے جس کی وضع ہی کس کے لیے؟ پھر ایک باری نکاح ایسا عقد ہے جس کی وضع ہی ملک متع کے لیے ہے۔ ایک ہم نے عقد موضوع کیوں کہا ہے؟ عقد موضوع کیوں کہا ہے؟ اور تھلے آ رہے بینج کیوں نہیں کیا کہ یہ عقد ہے جو فائدہ دیتا ہے ملک متع کا؟ موضوع کیوں کہا؟ بیندی وضع ہی ایسے واسطے میں، اس لیے کہ بیع اور ہبہ اور ان کی مثل ثابت ہو جاتی ہے اس کے ساتھ ملک متع۔ لونڈی خرید لئیے جی، لونڈی کوئی ہبہ کر دے وے، وراثت جو لونڈی مل جائے تو ملک متع ہوئی کہ کوئی نہیں، لیکن یہ بیع اور ہبہ وغیرہ نہیں وضع کیے گئے ملک متع کے لیے، ملک متع کے لیے، سمجھے؟ بس اسی لیے تو صحیح ہے بیع اور بیع کی مثل ہبہ وغیرہ ایسے مال میں کہ نہیں حلال استمتاع اس میں استمتاع حلال نہیں ہے، یہ تو ان میں بھی جاری ہے۔ کسی دی پہن لونڈی کسی دی انہوں خرید سکتا ہے کہ نہیں؟ پھوپھی لونڈی ہے خرید سکتا ہے کہ نہیں؟ کوئی بندہ انہوں پہن ہبہ کر دے وے تو انہوں مل گئی تو ظاہر ہو تو اگلا مسئلہ بذات ہو جائے گی، لیکن ہویا کہ کوئی نہیں، لیکن حل استمتاع ہے سنیں تو محال میں کہ نہیں حلال استمتاع اس میں، بخلاف نکاح کے۔ نکاح ہوئے تو حل استمتاع نہ ہوئے انج نہیں ہونا، سمجھے ہی؟ اور ویکھو میرے کچھ لگ دیا وَإِنَّمَا قُلْنَا، یعنی محاذ کہا ہم نے نکاح کی تعریف میں ہوا عقدم لفظ موضوع کے لانے کے ساتھ غرض کیا ہے؟ بھئی یہ جو لفظ لائے ہیں بے اراد لفظ موضوع اور نہیں کہا ہم نے کہ نکاح ہوا عقدن اور ان کی مثل اور کوئی لفظ کیوں نہیں کیا؟ با وجہ اعتراض کرنے کے باقی عقود سے وہ عقود کے مترتب ہیں ان پر ہلے، جیسا کہ لونڈی کا خریدنا، لونڈی کے ہیبے کو قبول، اور لونڈی کے ہیبے کو نہیں یعنی لونڈی بطور ہیبہ قبول کرنی، وغیرہ ذالک عقود سے جو مفید ہے کس کے لیے، تو پس بے شک ملک متع بھی حاصل ہو جاتا ہے ان سے کہ کوئی نہیں، لیکن یہ چیزیں جو ہیں بیع وغیرہ نہیں وضع کی گئی شرعاً کس کے لیے؟ شاباش سے۔ اور اسی طرح وَكَذَلِكَ کبھی نہیں پایا جاتا جی ملک متع ان چیزوں کے ساتھ، یہ چیزیں ہوتی ہیں لیکن ملک متع برخلاف، کیونکہ نکاح تو بنایا گیا شرعاً اسی منفعت کے لیے، نکاح دی غرض ہی صرف ہے جی۔ قولہ اور محض ہم نے کہا ہے عقد موضوع اس لیے کہ بیع اور ہبہ اور ان کی مثل ثابت ہو جاتی ہے ان کے ساتھ ہو جاتا ہے ملک متع، لیکن نئی موضوع ملک متع کے لیے، پس اسی لیے صحیح ہے بیع اور بیع کی مثل ایسے محل میں کہ نہیں حلال استمتاع اس محل میں برخلاف نکاح کے، تاں
واسطے آکھے جی وينعقد بإيجاب وقبول لفظهما ماض كزوجت وتزوجت أو ماض ومستقبل كزوجني فقال زوجت وإن لم يعلم معناهما. واہ مولویا نکاح جی جی پیچھے کی آکھیا سی وعقد تعریف کیتی سی ہن ایک نکاح کرن لگیا کی آکھنا ہے جی ڈنڈا ایک پھڑے زنانی تے جڑا لتر پھڑے جنا ٹھوکن ایک دوجے دے سر جو کل جو ٹھوکنے ہونے ٹھوکو لوکاں دے سامنے جی استغفر اللہ ہوا یا ناقد و نکاح منعقد ہو جاتا ہے ایجاب اور قبول کے ساتھ نکاح منعقد ہو جاتا ہے ایجاب اور قبول کے ساتھ. بس سنیں جی لفظ ان دونوں کے ماضی ہوں یا ایک ماضی اور ایک مستقبل ہو جی دونوں ماضی زوج تو جی تزوج تو کی زوجت وتزوجت. اے زوج تو متعدی ہے میں تیری شادی کرائی مولوی ہاشم اس آکھا جی میں قبول کیتا سنیں جی تے تزوج تو آپ نے آکھیا زنانی نو میں تیرے نال ویاہ کیتا اس آکھیا ٹھیک ہے مینوں قبول ہے تیرے رنگا ایڈا لمبا جنا پتلا جا کنوں لبے دا جی جس ٹائم دل کرے گی پوڑی لا کے چھت چڑھ جاواں گے. اچھا جی سنیں جی یا ماضی اور مستقبل زوجنی میری شادی کرا توں اس نے کہا زوج تو میں نے تیری شادی کرا دی. اگلا جملہ سن اگرچہ نہ جانتے ہوں وہ دونوں معنی ان کا ان دونوں لفظوں کا اگرچہ مانا نہ جانتے ہیں پھر بھی یہ شادی ٹھیک ہے نکاح نکاح ہو گیا جی سنیں جی اس نو ذرا چل دے ہیں پھر ڈال کے پڑھ دے ہیں کی آدھے نے بابے پھر ہیں چلو جی دھیان جی بے ایجاب بے اختیار علامہ عینی کا بنایا شرع بکایا شرع ہدایہ میں جڑا کہ نا منعقد ہوتا ہے بے ایجاب انہوں نے یہ کہا ہے کہ بے شک با یہاں استعانت کے لیے ہے جی ایجاب اور قبول کی مدد کے ساتھ ہوتا ہے جیسا کہ قطع تو بالسکین میں با استعانت کی ہے بے میں گوشت کٹیا چھری دی مدد دینا تے کتب تو بل لکھیا میں کی مدد کے ساتھ. لیکن بابا عبداللہ نے یہ جو علامہ عینی نے فرمایا ہے نہیں مخفی وہ جو اس میں اعتراض ہے وہ کیڑا ہے کیونکہ یہ بات تو ماض پوری ہوتی ہے جبکہ نکاح عبارت و نفس ارتباط سے اور ایجاب اور قبول اعلیٰ ہوں اس کے لیے جیسے سکین قطع کا اعلیٰ قلم لکھنے کا اعلیٰ ہے. حالانکہ اس طرح تو نہیں ہے یہ بات پہلے گزر گئی ہے ایجاب قبول تو داخل ہے لہذا یہ با آلے والی نہیں بن سکتی کیونکہ با آلے دی بناؤ تے جڑا با دا مدخول ہے نا اسی آلہ کو خارج ہوندا ہے وہ چھری گوشت کو خارج نہیں ہاں وَلَيْسَ كَذَلِكَ پس صحیح یہاں یہ ہے کہ با بزرگوں کے فی قولہم ھذا بزرگوں کے فقہا کے اس قول میں اور ان کے امثال میں یہ با کون سی ہے اور جہاں با کا مدخول داخل ہے شے میں یہ با جیسے ان کا قول بنیت البیت بالحجر وطین بنایا میں نے گھر اینٹوں اور تو اے با ہے جی اے مدخول داخل ہے بے بیت جڑا بنیا ہے اندے وچ جزاں کون نے پتھر تے اے مطلب اے با اندے وچوں ہیں جی اے آلے دی نہیں بنانی جی
وقبول یعنی دوسرا جو ہے ایک ایجاب کرے تو دوسرا خواہ پہلے مرد بولا عورت بولی رجل نے قبول کیا یا رجل بولا تو عورت نے قبول کیا لفظہما جی یہ جملہ حاضح الجملہ تو صیغۃ جی کیا کہیں صفاتن انہوں ٹھیک کرا ہوا ہے کلندروں کی فوش غلطی جی یہ جملہ صفت ہے ما قبل کی بھئی منعقد ہوتا ہے ایجاب اور قبول کے ساتھ ایسا ایجاب قبول جس کے یہ لفظ ہیں جس کے یہ لفظ ہیں اتھے کون ٹھیک کرے گا اچھا جی یہ جملہ کیا ہے صیغہ نہیں ہے صفت ہے تائیں دے بیلوں نے کڈی گمراہی بڑھنی سی کہ یہ جملہ ہے یہ جملہ ما قبل کی کوئی صیغے والا معنی نہیں بنتا جی کہ بنتا جی ہے بنتا اور ہن سنو جب صفت بن گیا اس میں اشارہ گل دسی باویرا بھی صیغے انج دے ہون اس میں اشارہ اس بات کی طرف کہ ضروری ہے تلفظ سے وہ منہ نال بولنا ہے تے نکاح ہونا ہے منہ نال انج اشارہ کر کے انج تو کہ انج نہیں ہونا نکاح ضروری ہے تلفظ سے اگرچہ ہو جانبین کے ایک سے جی جانبین کے مثلا عورت نے آکھا جا نا مرد نو میں تینوں اپنی شادی دا وکیل بنانی ہاں جتھے مرضی کر دے اس آکھیا میں تیرا نکاح اپنے آپ نال کیتا اے دونوں گلاں ہو گئی نے ایجاب بھی ہو گیا تے قبول بھی ہو گیا دونوں گلاں ہو گئی جی سنیں جی بھی ایک پاسے ہوئے تا میں ٹھیک ہے جی کیوں کہ سنیا جی بھی بولنا کیوں ضروری کیوں کہ کتابت مجردہ من الطرفین صرف لکھ کے طرفین تو یہ کافی نہیں ہے یہ بھی دو میں لکھ کے آکھن بھی اگوں دی بھی جزی اندی اور اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ نئی شرط تلفظ کے لفظ کے تعدد شرط نہیں ہے بھی دو میں خواہ مخواہ بولنا کیونکہ اگر کہا صغیرین کے ولی نے یا جانبین کے وکیل بنایا جڑا ہے نا ایک مرد نے ایک شخص نو تے عورت نے بھی انہوں وکیل بنایا وہ وکیل آندا دو گواہاں دے سامنے ایس کڑی دی میں شادی کرائی ایس چبل نال اے گل اے نکاح ہو گیا جی ایسے لڑکے نال یار تو کی ہو گیا ایک کو بندہ بولے جی کیونکہ یہ کافی ہے تصریح کی ہے اس کے ساتھ جامع اور تھلے میں خاشیت لکھی ہو گل اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ نہیں منعقد ہوتا نکاح حاضر میں کس میں کیونکہ اگر لکھا اس نے کسی شے پر کسی عورت کو کہ زوجینی شادی کرا تو میری اپنے آپ سے جی تو پس لکھا عورت نے اسی شے پر اس کے پچھلے پاسے شادی کرائی میں نے اپنے آپ کی تجھ سے تو نہیں منعقد ہوگا نکاح صحیح میاں بیوی لڑ پئے تے خامند نے راتی میز تے لکھ کے رکھیا کہ مینوں سویرے 6 بجے اٹھا دینا میں دفتر جانا ہے گل تے کرنی نہیں سی لکھ کے عورت صبح 6 بجے کاغذ لکھ کے رکھ دیتا ہوتے 6 بج گیا اٹھ جاؤ تے مطلب بھی یہ پھر انجلی نہ کم چلتا جی اچھا جی تو سنیں او ماضن کی دھیان کرا جائے ماضی تو ہوتا ہے خبر پچھلی تے نکاح تو ہون پہ کر دینے اس لیے کہ ماضی کا صیغہ اگرچہ ہے خبر دینا لغتاً
پس تحقیق بنایا گیا انشاء کے لیے شرعن حاجت کے دفع کے لیے، باقی محض اختیار کیا گیا شرعن لفظ ماضی بوجہ ہونے اس کے اول نہیں نا جی عدل کی اول نہیں نا دل بناؤ نا دل تاں گل بننی نا کی دال بناؤ نا اتنے کچھ لگتے ہو تاں گل بننی وہ کلندری میں غریب گزارا چلائی آ رہا 33 سال تو چلو جی بھائی ہوں دیکھو نا ہوں دھیان کرو جی باوجہ ہونے لفظ ماضی کے عدل زیادہ دلالت کرنے والا وجود اور ثبوت پر بھئی یہ تحقق بھی گویا کہ شے ہو گئی ہے اول تین معنی بنتا تھے کیڑا معنی بنتا کہ یہ زیادہ دلالت کرنے والا ہے کس پر چونکہ زمانے ماضی دی خبر دیندہ بھی ہو گیا ہے مک گئی گل قولہ او مادن او یعنی ہو ایک ان کا ماضی اور دوسرا جیسا کہ جب کہا دو میں سے ایک نے زوجنی کی زوجنی شادی کرا تو میری، یعنی عورت نے رجل کو کہا کہ تو شادی کرا جی اپنے آپ نال میری ارادہ اے سی تو اس نے کہا تزوج تو میں نے شادی کرائی جی میں نے شادی کی اپنی تیرے نال او زوجنی بے تو میری شادی کرا تو اس آکھیا مطلب سی اپنے آپ نال تو انہیں آکھیا میں نے شادی کی یعنی تیرے نال اور اسی طرح جب کہا دو کے ایک نے جی اتزوجو کے یکا مریدم بہل مان الحالی، شادی کرتا ہوں میں تجھ سے کرتی ہوں میں تجھ سے جڑا مرضی بناؤ پہلوں دراں حال کے ارادہ کرنے والا ہو کرنے والی ہو اس لفظ سے معنی حالی کا۔ دوسرے نے کہا تزوج تو میں نے تو صح نکاح ہو تو نکاح صحیح ہو گیا جی اینا کو نکاح ہی اسی پٹاکے چھڑ کے جان کڈی ہے جی صرف نکاح اینا کوئی ہے نہیں استاد جی یہ ماحول کدوں بنے گا اچھا جی چلو اچھا جو اگلی گل سمجھو وہ تھوڑی اوکھی ہے وَإِلَّمْ يَعْلَمَا اگرچہ اس کا معنی نہ جانتے ہوں ادھر سمجھا جی وَإِلَّمْ يَعْلَمَا یعنی اگرچہ نہ جانتے ہوں زوجان معنی ان دونوں لفظوں کا پنجابی نے انہوں نے پکوا دیتا ہے کہ تسی اے لفظ بولنے تو تھوڑا بیاہ ہو جائے گا تو نہ بول دیتا معنی دا شک نہیں جان دے اور یہ دو قولوں کا ایک ہے مسئلے میں بھئی معنی نہ جانن تو پھر بھی یہ دو قولوں کا اس مسئلے میں اختیار کیا اسی کو فرمایا ظہیریہ میں کیڑا رجل نے شادی کی عورت سے عربی میں جی یا ایسے لفظ کے ساتھ کہ نہیں جانتا مرد معنی اس کا جی بھئی اگر کی لفظ ہے میں کیا ہوتا لو ہی ہے نا لو زوجتا کہ اگر شادی نہیں وہ نا رجل نے شادی کی عورت سے عربی میں یا ایسے لفظ میں کہ نہیں جانتا معنی اس کا جی تو اگر کی کتاب اگر شادی کی عورت نے اپنے آپ کی بھی اس لفظ کے ساتھ تے
ان عالما کہ یہ لفظ منعقد ہو جاتا ہے اس کے ساتھ نکاح تو ہو جائے گا نکاح عند الکل، یعنی معنی اگرچہ نہیں جانتے لیکن ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ لفظ اگر بولے جائیں تو نکاح ہو جاتا ہے، تو اب عند الکل ٹھیک ہے۔ عند الکل فرمایا ظہیریہ میں رجل نے شادی کی عورت سے عربی میں یا ایسے لفظ میں کہ نہیں جانتا رجل معنی اس کا، جی کیا کیا اس نے کہ لو زوجت، اگر شادی کی عورت نے اپنے آپ کی، جی اس کے ساتھ لفظ نہیں ٹکیا نا کہ میں جی، اگر جانا دونوں نے، اگر جانتے ہیں دونوں اس بات کو کہ یہ لفظ منعقد ہو جاتا ہے اس کے ساتھ نکاح تو ہو جائے گا نکاح عند الکل۔ وہ تو سنے بھی لفظ عربی تو کیویں آکھے انہیں بھئی لو تو کی تک جڑیا، اچھا وہ تو ٹھیک ہے، یہ مرد آکھے نا عورت نو، ہاں رجل نے شادی کی عورت سے عربی میں یا ایسے لفظ کے ساتھ کہ نہیں پہچانتا اس کے معنی کو، اگر شادی کر لی عورت نے اپنے آپ ہی اس رجل کے ساتھ، انہیں اندر کیتی نا ہیں وہی نا کہ بھئی مرد نے ایسا لفظ بولا، عورت نے بھی آگے سے وہ لفظ بول دیا، تو اگر شادی کر دی عورت نے اپنے آپ کی رجل کے ساتھ ہے ہی مطلب واجہ، تو اگر جانتے ہیں وہ دونوں اس بات کو کہ یہ جو لفظ ہے بولا ہے مرد نے اور عورت نے، جی جو لفظ انہوں نے بولے ہیں جو بھی جس زبان میں عربی میں بولے ہیں یا کسی اور زبان میں بولے اے لفظ نہیں شادی دے، تو ویسے جواب ہے کہ اگر عورت نے بھی شادی کی اپنے آپ کی اسی زبان کے ساتھ، اسی زبان میں، اگر جانتے ہیں دونوں کہ یہ لفظ منعقد ہو جاتا ہے اس کے ساتھ تو ہو جائے گا نکاح عند الکل، کیونکہ مقصد اس کے لفظوں کا پتہ ہونا چاہیے جی۔ ہوں لفظ طلاق دا عربی چ معنی کی ہے، لفظ عربی معنی کوئی نہیں پتا، صرف ہے کہ جٹ بندے طلاق دیتی، یہ پتہ ہے بس لفظ نہ طلاق ہو جاتی، تو بس گل ختم جی جی۔ اور اگر نہ جانے وہ دونوں معنی اس کا، اگرچہ نہ جانے یعنی اگرچہ یعنی نہ جانے وہ دونوں کہ یہ لفظ منعقد ہو جاتا ہے اس کے ساتھ نکاح، تو مناسب ہے یہ کہ منعقد ہو جائے بھی، جی وَإِلَّمْ يَعْلَمَا مَا نہ ہو، اور اگر نہ جانے وہ دونوں معنی اس کا، دوجی جزیوں کی ذرا سیاپا پایا جائے، پتہ نہیں کی وجہ کوئی لڑ ماریا جائے، یعنی نہ جانے وہ دونوں یہ بات کہ یہ لفظ منعقد ہو جاتا ہے اس کے ساتھ نکاح، پہلا سی کہ جانتے ہیں وہ تو عند الکل ہے، اگر نہیں جانتے تو کیا ہے مناسب یہ ہے کہ جیسا کہ لفظ طلاق اور اطاق میں کہ معنی پتہ نہیں ہے لیکن وہ طلاق ہو جاتی ہے، غلام لونڈی آزاد ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ علم بے مضمون لفظ، سنو لفظ کے مضمون کا علم محض معتبر ہوتا ہے قصد کے لیے، جب قصد کرنا ہو، پس نئی شرط یہ علم ان کاموں میں کہ برابر ہے اس میں جد بھی اور حزل بھی، تو چونکہ تو مذاق نال بھی کام ہو جاندے ہیں، کون نکاح تے طلاق جڑے نے جی، تو لہذا یہاں معنی کا جاننا ضروری نہیں، ایک چلتی بھی صورت پہلی برخلاف بے اور اس کی مثل کے، یہ چونکہ مذاق وغیرہ سے نہیں ہوتے لہذا یہ نہیں ہوگے، لیکن یہ جو ہے نا نکاح طلاق اگرچہ وہ مضمون جاننا تب ضروری ہے کہ جب کیا مقصود ہو، بھی ارادہ کر کے کرنا ہو تو
تو یہ تو مذاق سے بھی طلاق سے بھی ہو جاتے ہیں. کون نکاح اور طلاق. اس لیے اگر انہوں نے کیا ہے لفظ بولے ہیں معنی نہیں جانتے. پہلا تھا نا جانتے ہیں وہ تو ہے نکاح عند الکل. اگر معنی نہیں جانتے تو ینبغی یہ ہے کہ نکاح منعقد ہو جائے گا. جیسا کہ طلاق اور اطاق معنی نہ جاننے کے باوجود اگر بولیں تو منعقد ہو جاتے ہیں. کیونکہ جاننا لفظ کے مضمون کو محض معتبر ہوتا ہے کس کے لیے تو اور یہاں قصد جو ہے نا اس کے بغیر بھی جو ہو جاتے ہیں تو لہذا اگر معنی نہیں جانتے تو پھر بھی یہ منعقد ہو جائیں گے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ. وقیل ہے پہلا قول سی بے جانن تامی ہو جائے گا تو نہ جانن تامی ہو جائے گا. سمجھی. وکیل بعض نے کہا ہے کہ نہیں منعقد ہوتا ہوگا نکاح ایسے لفظ کے ساتھ کہ نہیں جانتے دونوں کا معنی معنی نہیں جانتے ان کا نہیں جانتے تو لہذا ان لفظوں کے ساتھ نکاح منعقد نہیں ہوگا. نہیں ہوگا. اور یہ مختار ہے صاحب الخزانہ کا اور شیخ الاسلام کا. لیکن روایت اور درایت تقاضا کرتی ہے اس کے بے نکاح ہونا چاہیے اس لیے کہ دار الاسلام ہے اور نہیں ہوگا جہل احکام شریعہ میں لہذا ان کا نکاح ہو گیا. لیکن اگو پہ آندے اور نہیں مخفی وہ جو اس میں ہے ان سنیا جو مسئلہ پہ مطلقاً جو ہے نا احکام شریعہ کا جہل عذر نہیں ہے. اب اس میں تفصیل ہے اور سمجھا جو مسئلہ کیونکہ جہل حکم شرعی سے اگرچہ نہیں ہے عذر لیکن لفظ کے معنی کا جہل کیسے نہیں ہوگا عذر. اب اگر لفظ کا معنی نہیں نہ جانتا تو یہ تو عذر علیحدہ چیز ہے. مسلمانوں کے ملک میں شرعی احکام سے جہالت اگرچہ عذر نہیں ہے لیکن لفظ کا معنی اگر نہیں جانتا تو یہ علیحدہ عذر ہے. کیسے نہیں ہوگا عذر؟ خاص کر کے سنی خاص کر کے جب تکلم کرے عاقد ایسے لفظ کے ساتھ جو نئے مستعمل اس کی اور اس کی لغت میں جی تو پھر تو مسئلہ ہو گیا جی. کی ہو گیا مسئلہ ہو گیا جی. اگر لفظی سما پھر انعقاد باوجود عدم علم معنی کے سنا جی کہ علم نہیں نا معنی کا تو جو انعقاد ہے اگرچہ صحیح ہے جی اگر صحیح ہو تو اگر معنی کا پتہ نہیں ہے تو انعقاد صحیح ہو نا تو محض صحیح ہوگا قضاء نہ یعنی فتویٰ تن صحیح ہوگا بھی مسلمانوں کا ملک تھا یہ لفظ بولے ہیں تو نکاح ہو گیا ہے. لیکن اگر دیانتاً کی عند اللہ تو انہوں نے پتہ ہی نہیں ہے جی. سنیں جی اور مساوی ہے جد اور حزل اور جد اور حزل کا مساوی ہونا بمطابق اس کے ثابت ہے احادیث کے ساتھ یہ ایک علیحدہ چیز ہے. یہ ایک اور چیز ہے. اس کا لفظ کے معنی جاننے سے وہ علیحدہ چیز ہے جی. اور لفظ کے معنی پر عدم اطلاع مطلقاً یہ بیان و ذالک کا ویکھی ذرا نظر آ رہی او میرا کچھ لگ دیا بلا تھی بھی بیان اس کا یہ کہ عقد نکاح سری نکاح کے ساتھ سری زواج کے ساتھ اس شخص کے لیے جو نہیں سمجھتا ہونا اس لفظوں کا نکاح جیسا کہ اگر تلقین کی گئی عورت کو لکنت امراتن جی بے کیا تلقین کی گئی کہ جی زوجت نفسی بھئی اس نے کہا سننا
مرد نے کہا عورت کو بے زوجت نفسی، تلقین کی کہ عورت کو زوجت نفسی کہ شادی کی کرائی میں نے اپنے آپ کی بالعربیہ اور نہیں جانتی معنی اس کا، اور قبول کر لیا زوج نے جی، تو پس بے شک اس میں تفصیل ہے فی الحکم بین الدیانت وال، سنیں بھی عورت نو آکھیا کہ تو عربی لفظ بولنا ہے جی، تے مرد نو پتہ سی تو انہیں قبول کر لیا، تو اب اس میں دیانت اور قضاء کے درمیان حکم میں کیا ہے، وہ تفصیل کیڑی انہوں سنی ہے۔ بسم اللہ یہ بڑا اہم مسئلہ جناب، دوجی زبان وچ نکاح کیتا معنی نہیں جان دے، او ویکھو پس دیانت میں لازم آئے گا علم، لازم ہے علم ہر ایک کا کس سے، زواج اور نکاح کے معنی کو، وگرنہ یہ دیانتاً بہر القضاء میں پس بے شک قدم منعقد ہو جائے گا اگرچہ نہ جانے وہ، اس لیے کہ نکاح جی لا یشتارا تو کاف لکھا جی غلطی جے تھے، اس لیے آپ بھی عقل کو بھی سوچو نا پہلے ایک منٹ، اس لیے کہ نکاح نئی شرط نکاح میں قصد، تو یہ شرط مراد جے کہ نکاح میں بے دلیل صحت مال، مفتاب قول یہی ہے کہ مذاق کے ساتھ بھی کریں تو ہو جاتا ہے، تو چونکہ قصد شرط نہیں ہے، تو جب قصد نہیں ہے تو لہٰذا اگر معنی نہ جانے تو قضان کیا ہے، ہو جائے گا۔ باب ہی یفتا باب سرا صاحب البزازیہ جی والیل فتویٰ، یہ پہلا قول ہی، اور قول ثانی نہیں منعقد ہوگا، اور شرط کی گئی ہے علم زوجین کی، اسی کی طرف گئے ہیں علامہ بہنسی رحمہ اللہ، تو اس مسئلے سے اختلاف ہو گیا دوسری زبان میں، کندے وچ دوسری زبان میں جو نکاح کرنا ہے نہیں سنیں اے شاباش ہے، تے وَأَمَّا فِي غیر السری جی، کہ اگر لفظ نکاح اور زواج جو نا غیر سری لفظ بولا ہے تو لازم ہے علم، اس لیے کہ محتاجی ہوگی قرائن کی طرف، احوال کے قرائن کی طرف جو دلالت کریں اس کے یا نیت پر باوجود شہود کے جنوانے کے، اور اسی طرح اس صورت میں بھی یکون ہوگا کہ ہو مستقبل جی، وَكَذَلِكَ فِي مَا يَكُونُ جس میں مستقبل سیگے ہوں تو ان کو بھی جو ہے نا مراد ماضی ہوگی تو تابعہ غیر اس کا ان سے کہ محتاجی ہے کدھر، کیونکہ مستقبل کے سیغے میں نیت کریں گے حال کی تو نکاح ہوگا، ویسے نہیں ہوگا، سنیں ہی دھیان کریں وہ پلے ہو۔ بسم اللہ چلو جی کہ نکاح منعقد ہو جاتا ہے ایجاب اور قبول کے ساتھ، لفظ ان دونوں کے ماضی جیسے زوجتو تزوجتو، ویسے زوجتو بمعنی میں نے شادی کرائی، تو یہ فعل جو ہیں وہ ایک دوسرے کے معنی میں استعمال ہوتے رہتے ہیں، زوجتو بمعنی تزوجتو، یہ مطلب بھی ہے، یا ماضی اور مستقبل، جیسے شادی کرا تو میری، پس اس نے کہا شادی کرائی میں نے، اگرچہ نہ جانتے ہوں معنی ان دونوں کا جی، تو یہاں تو یہ لفظ بولے ہیں نا متعدی بھی تو لازمی بھی، تو وہ پچھلی کتاب جو پڑھے ہے اس نے کہا کہ میں نے تجھ سے شادی کی، تو اس نے کہا میں نے قبول کیا جی، یا میں نے بھی تجھ سے شادی کی تو ٹھیک ہے، یا میں نے نکاح کیا، اور بھی لفظ تھے کافی سارے، او جوہرہ کندے بھی آ رہے ہیں،
بسم اللہ الرحمن الرحیم. والارتباط الشرعي المذكور والمراد بالمستقبل الامر. صبر 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 صبر. اور انعقاد وہو جانا کو کس کو مشتاق ہے؟ انعقاد وہ ارتباط شرعی ہے جو پیچھے مذکور ہوا، جو پیچھے مذکور ہوا وہ ہے مراد. سنیں اچھا ویکھا نا قولہ والارتباط، اس میں بحث ہے. ارتباط پیچھے ایک شے سی جی، کیونکہ اگر ہو انعقاد وہ ارتباط شرعی تو نہیں صحیح نسبت کرنی اس کی کدھر، وہ نکاح جو کہ عبارت ہے اس میں تو تین چیزیں ہیں، تو یہ ارتباط تو صرف ایک چیز ہے جی. کیونکہ مرتبط جو ہے جس کو جوڑا گیا ہے نہیں ہے وہ، سنیں نا جی بھائی جو ہے نا جی جو ارتباط ہے، ارتباط کیونکہ مرتبط جوڑنے والی شے یہ مرکب نہیں ہے بلکہ وہ تو یا مرتبط جو کہیں جی ٹھیک ہے. اور بھی نہیں صحیح قول اس کا بے ایجاب و، پس اولا یہ کہ کہا جائے کہ مراد بے انعقاد ہی سے ہے ثبوت نکاح اور انجاخنا سے. جی 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 ایک گل کی تھی بھی بار ذرا واضح ہو جاندی جی. انعقاد وہ ارتباط ہے، ایسا ارتباط جو شرعی ہے، جو مذکور ہے. تو اب اگر اس سے مراد مجموعہ لے لیں تو وہ جائز ہے، پھر مرکب ہو جائے گا جی. ہوں اگے چل بس بس بس. اور مراد پیچھے کہا ہے نا کہ مستقبل، اب مستقبل سے مراد امر کا صیغہ ہے. کیا ہے؟ مضارع نہیں ہے بلکہ امر کا صیغہ. انہوں سمجھا جائے یار. قول والامر ظاہر اس عبارت کا یہ ہے کہ نئے منعقد ہوگا نکاح بصیغۃ اگر مضارع کا صیغہ بولا نا تو پھر نکاح بظاہر یہ معنی ہے. اور وہ ہے جو کس میں ہے، محیط وغیرہ میں ہے. اور جزمی بات یہ ہے کہ مستقبل کا حکم جی امر پر نہیں ہے، علا حسر نہیں ہے کہ خواہ مخواہ مستقبل ایک صیغہ ماضی تو دوجا امر ہی ہوئے، مضارع بھی ہو سکتا ہے، بلکہ یہ علی سبیل تمثیل ہے باوجہ ہونے امر کے. امر جو ہے نا وہ تو مستقبل محض ہے، امر میں تو حال ہے ہی کو نہیں ہے، اس میں تو برخلاف کیونکہ مضارع تو مشترک ہے، اس میں تو حال موجود ہے جی. لہذا پس نہیں صحیح نکاح امر کے ساتھ جی، کس کے ساتھ؟ مضارع کے ساتھ، مگر جب کہ متحقق و حال کا ارادہ فقط، جیسا کہ ذکر کیا اس کو فتح القدیر میں. لیکن انج نہیں انہوں امر نہ جوڑو تو زیادہ گل جن دی گل کیتی نے. پس نہیں صحیح نکاح صیغہ امر کے ساتھ مگر جب کہ متحقق و حال کا ارادہ فقط. گل تو امر دی بھی چل دی ہے نا، مضارع بھی تو دوویں زمانے ہیں تو وہ تو حال دا ارادہ لینا ہے. لیکن امر جس میں صرف اور صرف استقبال ہے اس میں حال کا معنی مراد اب سمجھے ہی قضا فی فتح القدیر. پھر اختلاف کیا گیا اس بارے میں کہ لفظ امر عاقدین میں سے ایک کی طرف سے کیا وہ ایجاب ہے جی، کیا وہ ایجاب ہے اور قبول آخر اس کے جواب جی، اور قول آخر اس کے جواب میں. ادھر سمجھیں جی امر دا جڑا صیغہ ہے ایک دے پاسیوں کہ میری شادی کرا یہ ایجاب ہے، اور دوسرے کا قول اس کے جواب میں بھئی انہوں نے بھی نکاح ہو گیا ہے، یا یہ امر کا صیغہ وکیل بنانا ہے اور دوسرے کا قول اس کے جواب میں قائم مقام ایجاب قبول دونوں کے ہو جائے گا. سنیں جی
دونوں کے قائم مقام ہو گیا. کیونکہ لازمی والا امر والا سیکھا بن نہیں سکتا ہے اتنے. جی تزوج جی شادی کر تو. جی انج نہیں زوجنی میری شادی کرا تو. تو اب یہ بھئی ایجاب ہے اور دوسرے نے کہا زوج تو میں نے شادی کرائی تو وہ قبول ہے. یا یہ جو امر کا جو سیغہ ہے یہ کیا ہے؟ توکیل ہے. اور دوسرے نے کہا دوسرے کا قول جواب میں قائم مقام ہوگا ایجاب قبول دونوں کے. اس بنا پر کہ ایک والی بنتا ہے نکاح کی. لیکن کہتے اول اس کو ترجیح دی ہے باہر وغیرہ میں بھی اے ایجاب ہے تو جن دوجے نے آکھیا تو قبول ہے. سنے نا جی اس نے مرد نے آکھا نا عورت نو کہ زوجنی نفسا کی میری شادی کرا تو. اس نے کہا کہ زوج تو شادی کی میں نے تو ہو گئی ہے. جی مثلا ساڑی زبان کہ اپنی میرے نال شادی کرا تو. اس آکھا ٹھیک ہے میں قبول کیتا تے شادی ہو گئی ہے. سنیں جی میں تیرے نال نکاح کیتا تو اس آکھا میں قبول کیتا. سنیں میں تیرے نال شادی کیتی جنہیں لفظ نہیں تو انہیں آکھا میں قبول کیتا تے نکاح ہو گیا. ہو گیا. جی جی وہ لفظ بولے یا اندر معنی بولے غلط کی ہے نا. چلو جی اور مراد مستقبل سے مراد مستقبل سے امر ہے. اگے جی وقوله زوجني حذف مفعوله نحو زوجني بنتك او نفسك. بس اور قول مصنف کا پیچھے زوجنی اضف کیا گیا اس کا مفعول جیسا کہ جی زوجنی بنتک کہ اپنی بیٹی کی مجھ سے یا زوجنی نفسا کا نفسا کے اپنے آپ کی مجھ سے شادی کرا. جی جی سنیں اے زوج عورت آ کے تو پھر اگو نفسا کا ہونا ہے تو جے مرد آ کے تو نفسا کے ہونا ہے جڑا بھی آ کے. جی وہ سمجھے ہی اے شاباش ہے. جی وَقَوْلُهُ الْآخِرِهِ یہ جواب ہے اس کا جو کہا گیا کہ بے شک زوجنی فقط نہیں ہے ایجاب اور نہ ہی یہ نہ ایجاب ہے کیونکہ یہ تو حکم دے رہا اس کو اور توکیل بھی نہیں ہے. جی کیونکہ مفعول فی کا ذکر کوئی نہیں ہے. جی لحاظ میں ذکر المفعول فی ہے کہ اس کے اندر مفعول کا ذکر نہیں. بے شادی کرا تو میری کندے نال ہے وہ کندے نال ذکر کوئی نہیں. یہ سوال ہے تو اس کا جواب دیا کہ یا مفعول کیا ہے محذوف ہے. محذوف ہے. تو لہذا وہ پتہ ہوتا ہے موقع دی مناسبت نال بھی کی کر رہے ہیں کہ مفعول کون مراد ہے. جی مفعول کون مراد ہے. جی سمجھے ہی اے شاباش ہے. جی اچھا جی حذیفہ کی محض حذف کیا مفعول کو مصنف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لیے کہ مصنف کا مقصود صرف ذکر کرنا تھا لفظ استقبالی کو بطریقے نہ کہ ذکر کرنا تھا تمام وہ لفظ کے جس کے ساتھ عقد. صرف یہ ذکر کرنا تھا بھی امر کا صیغہ کون سے وہ کیا ہے زوجنی. اینی گل ہے پورا نہیں سی مقصد بھی تا حذف کیتا ہے تو ویسے ذکر کرنا ہے تو اس وقت پورا ذکر کرنا ہے. سنیں ہی اور قول مصنف رحمہ اللہ کا زوجنی حذف کیا گیا ہے مفعول اس کا جیسے زوجنی بنتک یا زوجنی نفسک یا نفسک جڑا بھی پہلے آکھے گا. جی وَعْلَمْ أَنْ زَوِّجْنِي لَيْسَ فِي الْحَقِيقَةِ انا میں ان کی ہویا زَوِّجْنِي یہ لفظ مراد نہیں ہے تھے جب لفظ بول کے لفظ مراد اس بن جاندے جی. زَوِّجْنِي لَيْسَ فِي الْحَقِيقَةِ إِيجَابًا بَلْ هُوَ تَوْكِيلٌ ثُمَّ قَوْلُهُ زَوَّجْتُ إِيجَابٌ وَقُبُولٌ فَإِنَّ الْوَاحِدَ يَتَوَلَّى طَرَفَيِ النِّكَاحِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ. صبر کریں میں دھیان کرو میں جان اس بات کو
کہ زوجنی میری شادی کرا تو نہیں ہے فی الحقیقت یہ ایجاب، حقیقت میں یہ ویسے تو پیچھے آ گیا نا اختلاف او باہر ریک دے والے نال جی بھی یہ علامہ صدر الشریعہ فرما رہے ہیں کہ یہ حقیقت میں بلکہ یہ حقیقت میں توکیل ہے. دھیان وہ بسم اللہ الرحمن. پھر قول اس کا مصنف کا میں زوجتو میں نے کرائی شادی کرائی، یہ ایجاب بھی ہے اور قبول بھی ہے، یعنی میں نے شادی کرائی تیری اپنے آپ کے ساتھ یا میں نے شادی کرائی اپنے آپ کی تیرے ساتھ، جڑا معنی کرو جی یہ دونوں معنی، کیونکہ ایک والی بن جاتا ہے نکاح کی دونوں طرفوں کا، برخلاف بے کے. بے میں ایک بندہ جو ہے نا بائع اور مشتری نہیں بن سکتا، وہاں دو ہونا ضروری ہے جی. وہ تھنج نہیں ہے گا کہ میں کھوتی بیچی اپنے آپ نو، اگوں دی بھی مثال ہوں بھی ویکھو میرا کچھ لگ دے ہو لیسا فی الحقیقت ایجابن جی. اور ویکھو نا تھلے پہلے ایک منٹ پھر چل رہے گا. بے شک ظاہر الروایہ یہ ہے کہ منعقد ہو جائے گی شادی لفظ کے ساتھ جو دلالت کرے، اور وہ امر ہے جیسا کہ زوجنی، لیکن علماء نے اختلاف کیا ہے کہ یہ ایجاب بنے گا یا توکیل بنے گی. اول جی اعتبار اس کا یہ ایجاب ہے اور پیچھے بھی آیا ہے، اور یہ اختیار ہے او سارے بزرگان بینا پہ. ثانی اعتبار اس کا بہی طور کے طرف اول نے وکیل بنایا ہے طرف ثانی کو اپنی، ہاں کیونکہ وہ اگلا جڑا دو میں کام کٹھے کر سکتا ہے، کیونکہ جائز ہے یہ کہ والی بنے زواج کی عقد زواج کی دونوں طرفوں کا متاع کے دین کا، اور یہ اختیار ہے علامہ ہدایہ شریف کے اندر. سنیں جی اے قول آ گئے نہیں. اور متفرع ہے اس خلاف پر یہ کہ نہیں ہن سنیں جی یہ جس لئے آکھے نا پہلا یہ وکیل بنایا ہے، کی بنایا ہے؟ ویسے تو نا ایجاب قبول دوویں گواہ سنن، گواہ ایجاب بھی سنن تے قبول بھی سنن. متفرع ہے اس خلاف پر یہ کہ نئی شرط سننا شاہد کا امر کے لیے، اگر اس کو توکیل بنائیں تو پھر سننا شرط، پھر دوسرا سن لیا نا تو کیا زوج تو بس ہو گیا ٹھیک ہے جی. لیکن اگر اول کو کیا بنائیں ایجاب بنائیں تو پھر اس کا سننا بھی ضروری ہے، پھر اس کا سننا بھی، کیونکہ ایجاب قبول دونوں گواہ سنیں، دونوں گواہ نہیں یہ دونوں لفظ گواہ سنیں. اگر اس کو کیا بنائیں توکیل بنائیں، اب سننا شرط نہیں ہے چونکہ یہ تو ایجاب ہے ہی نہیں ہے جی، ایجاب سننا شرط ہے، اور اگر اس کو ایجاب بنائیں تو پھر سننا شرط ہے. سمجھے ہی اے شاباش سے جی دھیان کر. اور لیسا فی الحقیقت یہ وہ ہے کہ اختیار کی ہے اس کو اور مجمع وغیرہ میں، اور وناسب فی الفتح الی المحققین، فتح القدیر میں اس کی نسبت کی ہے کدھر، اور تصریح کی ہے خانیہ اور خلاصہ میں کہ امر نکاح میں کیا ہے، پہلے ایسے کہ ایجاب نہیں ہے کہ ایجاب ہے. قال فی الفتح وہذا احسن، یہ احسن ہے اس لیے کہ ایجاب نہیں ہوتا مگر لفظ کا جو فائدہ دیتا ہے قصد کرنا معنی کے تحقق کا یا اولاً جی، اس لیے کہ ایجاب نہیں ہوتا مگر لفظ ہوتا ہے جو فائدہ دیتا ہے قصد کا جی اولاً. اچھا اور یہ سچا آ رہا ہے کس پر، کیونکہ وہ قصد کر رہا ہے،
اور جزمی بات یہ ہے کہ ضروری ہے من اعتبار کون ہی کہ ضروری ہے اس کے اعتبار کرنے سے توکیل، وگرنہ باقی رہ جائے گی بھائی وگرنہ باقی رہ جائے گا کیا؟ ہاں فرق کی طلب بینہ و بین البے جی، وگرنہ باقی رہے گی فرق کی طلب اس کے درمیان اور بے کے درمیان، تو لہٰذا یہ توکیل ہے جی۔ یہ بسم اللہ و بین البے، کیونکہ نہیں پوری ہوئی اس کے ساتھ بے قول ہی جی، کیونکہ بے نہیں پوری ہوتی اس کے قول کے ساتھ، بے نی ہے لفظی کی بے قضا جی، کہ بیچ تو اس کو مجھ سے اتنے کے بدلے، پس اس نے کہا بے تو بغیر سنیں جی، اب فرق نہیں ہوگا جی، اور وجہ الفرق سب بحر کہ نکاح نہیں ہوتا مگر بعد مقدمات مراجعات کے ٹول ٹمکے ہوندے نے جی، تو پس ہوگا فکان للتحقیق برخلاف یہ تو اچانک ہوندی ہے جی۔ اچھا جی، فإنه إذا قال بيني هذا الشيء فقال بيت لا ينعقد البيع إلا أن يقول الآخر اشتريت، فإن الواحد لا يتولى طرف البيع۔ صبر، کیونکہ جب کہا بے نی ھذا الشیء بیچ تو مجھ سے، پس کہا اس نے بے تو جی، اس نے کہا نا بیچ تو جی، تو بے تو بیچی میں نے تو نہیں منعقد ہوگی بے، مگر یہ کہ کہے دوسرا نہیں کھانے چ بھائی یارا مینوں مجھ بیچ دے، ٹھیک ہے یار میں بیچی، ہوں اگلا آکھے میں کبوب میں خریدی تے تاں گل پوری ہونی ہے جی۔ نکاح بجتے نا کہ میری تو شادی کرا، اس آکھے میں کرائی تے ہو گئی، ایتھے انج نہیں ہے گا، انہیں آکھے نا کہ مینوں تو آ گاں ویچ دے، اس آکھیا میں ویچی تے ہن انہیں آکھنا میں انہوں خریدیا تے تاں پوری ہونی جی، اے گل نہیں جی، کیونکہ ایک نئی والی بنتا بے کی دونوں طرفوں کا، کیونکہ پہلے نے تو وکیل بنایا نا مینوں بیچ دے میرے کو، تے وہ تو انہیں وکیل بنا رہے ہیں، تو انہیں آکھا میں نے بیچی، تو اب آگے خریدنا بھی ہوگا تو تب پورا ہوگا، ورنہ وہ ایکو بے تو نال پھر دوویں کام ہو جان گے، بے بھی تے شراء بھی، حالانکہ بے وچ ایک بندہ دونوں طرفوں دا والی نہیں بنتا، کیوں؟ او فإن الواحدہ یعنی ایجاب اور قبول ادا ہو جاتے ہیں نکاح میں ایک لفظ کے ساتھ دونوں سے جی، اور بے میں نہیں، مثلا اس نے کہا نا زنانی نو میری شادی کرا توں، تو اس آکھیا میں اپنے آپ دی شادی کرائی تیرے نال، تے ایجاب بھی ہو گیا تے قبول بھی ہو گیا جی، ہاں جی۔ وذلك لأن حقوق العقد ترجع إلى العاقد في باب البيع، اور یہ بات اس لیے کہ عقد کے حقوق لوٹتے ہیں عاقد کی طرف، کس میں؟ جو عاقد ہوتا ہے نا وہ سارے حقوق اس کی طرف لوٹتے ہیں، سنیں اگے، فأما في النكاح فحقوقه ترجع إلى الزوج والزوجة لا إلى العاقد، اور نکاح کے اندر جو نکاح کے حقوق ہیں وہ لوٹتے ہیں زوج اور زوجہ کی طرف، نہ کہ عاقد کی طرف، فإن العاقد إن كان غيرهما فهو سفير محض، کیونکہ اگر شادی کرانے والا وچ غیر ہوئے تو تا وہ اندر وال نہیں لوٹ دے، نہیں تو مولوی غلام صاحب جنہیں نکاح پڑھائے نے کدے سارا دن بھی مزدوری کرے تو انہوں خرچہ نہیں پورے کر سکتے جی،
جی اندے والا حقوق لوٹ دے بھی سارے خرچے نے دینے نے جی، تو یہ صرف سفیر محض ہے، اور بے میں جو بے کرتا ہے وہ حقوق اس کی طرف لوٹتے ہیں، تو چونکہ اس کی طرف لوٹتے ہیں تو لہٰذا جو ہے نا وہ دو ہوں گے، ایک نہیں ہوگا جی، دو میں اپنے اپنے گل کرن کے تو ہوئے گا جی۔ ادھر ویکھو واما فن نکاح، خلاصہ دس دے نہیں ہو یار جو کو پلے پیندا جتا۔ بہرحال نکاح میں خلاصہ حاصل فرق یہ ہے کہ حقوق ایسے حقوق جو تعلق پکڑتے ہیں عقد بے کے، جیسے کہ مبیع پر قبضہ کرنا، سمنوں کا دینا اور سمنوں کا وصول کرنا، اور بے کو رد کرنا خیار عیب کے ساتھ وغیرہ ذالک، یہ سارے حقوق تعلق پکڑتے ہیں۔ وہ عاقد کون ہے؟ اور وہ موجب ہے اور یعنی ایجاب کرنے والا اور قبول کرنے والا ہے جی۔ سنیں جی، تو پس اگر صحیح ہو یہ کہ ہو ایک ہی وکیل تو البتہ ادا کرے گا، پہنچائے گا یہ تمانع اور تضاد تک، بائیں طور کہ وہ مالک بھی ہے اور مالک بنانے والا بھی ہے، طالب بھی ہے پیسوں کا، یا مبیع کے قبضے کا طالب بھی ہے اور مطالب بھی ہے، مخاصم بھی ہے اور اس واسطے ٹھیک نہیں ہے گا جی، سمجھے؟ اور بے وچ برخ اور بہرحال نکاح پر، نکاح میں حقوق لوٹتے ہیں کدھر؟ اگر ہو عاقد ان کا غیر وکیل یا تو نکاح وہ جو ہے نا حقوق لوٹیں گے میاں بیوی کی طرف، اور اسی لیے تو مضاف ہوتا ہے عقد نکاح میں کدھر؟ نہیں جائز یہ کہ مضاف کرے عاقد، سنیں، حتیٰ کہ اگر کہا اس نے تزوج تو کی بے عورت نے مرد نے آکھیا کہ میری شادی کرا تو سکا میں شادی کی تھی جی، اس لتر لا لینا جی، بڈڑ جائے میں تینوں آکھیا میں تیری کسی اور نہ آکھی ہے کہ نہیں صحیح۔ ہن سنی، لا یصح، نہیں صحیح نکاح اس شخص کا کہ وہ ولی ہے اس من کا یا وکیل ہے اس من کا، اس کا نکاح جس نے اس نے وکیل بنایا نا جی، اے بے اس نے کہا کیا تو یہ ٹھیک نہیں ہے، سمجھے بھئی؟ وکیل جو سفیر ہے نا، سفیر وہ تزوج تو نہیں کہہ سکتا، یعنی ولی اور وکیل یہ نہیں کہہ سکتے، بلکہ کہیں گے میں نے تیری شادی کرائی مولوی شاکر نال جی، ایشا بس جی۔ اور بے میں مضاف کر سکتا عاقد اپنے آپ کی طرف کہ میں نے بیچا، میں نے خریدا، اور صحیح ہے اس کے لیے یہ کہ کہے بے تو، اور دو میں ایک نے تو نہیں آخنا، ایک نے آخنا ہے اور ایک نے آخنا ہے اس طرح۔ تو سنیں، اور واجہ اوتھے باہر ایک بندہ تو دکان تے بایا ہے کہ بھئی میں چلیا نماز پڑھن تے آ جڑی گوبھی ہے نا یہ جڑا نا 100 روپیہ کلو ہے تے آ ٹماٹر اینے نہیں تے کو گاہ کافے تے بیچی جی، تے ادھروں میں بھیجیا مولی ندیم نو بھی یار کلو گوبھی لے آ، ہن او جڑا ہے او بھی اتھے ادھارا ہے تے بھی ادھارا ہے، ہن انہیں یہ نہیں آکھنا میں اپنے مالک دی طرفوں تینوں ویچی تے اس آکھنا ہے میں استاداں دی طرفوں قبول کیتی، اس آکھنا گوبھی کنے دو آکھنا جی 200 روپے کلو جی، اس کا گلا تول دے جی، ہن انہیں ویچی ہے تے انہیں خریدی نسبت اپنے وال کیتی، اتھے وچ آکھن دی لوڑ نہیں کہ میں مالک دی طرفوں تے میں استاداں دی طرفوں، یہ نہیں ضروری، نکاح وچ یہ ضروری ہے جی جی، وہ سمجھ گئے اے گل ہے جی جی۔ اچھا جی، او قولہ غیرہما، یعنی غیر کون؟ ولی، ہاں نکاح میں حقوق لوٹتے ہیں کدھر؟ کیونکہ عاقد اگر ہو ان کا غیر، وہ غیر کون ہوگا؟ وہ وکیل ہوگا یا ولی ہوگا،
تو پس وہ سفیر محض ہے. پس صحیح ہے یہ کہ ہو ایک متولی، اس لیے کہ معبر وہ جو تعبیر کرنے والا ہے ایک سے، جی وہ صلاحیت رکھتا ہے یہ کہ تعبیر کرے دو سے. جڑے ایک دے پاسے وہ تعبیر کر سکتا وہ کر سکتے ہیں. جی سنیں جی اے شاباش جی. میں تساں چواں عورتاں دا ویاہ کرایا اس منڈے نال، ہو گیا. انہاں بھی وکیل بنایا سی تے انہیں بھی اینوں تو اس جا آخیا کہ میں کڑیو تہاڈا چواں دا نکاح کرایا اس منڈے نال، تو بس ہو گیا. جی سنے ہی استاد جس غریب دا کی قصور سی کہندا پنجن دے نال اور چواں دا ہے نکاح تے کچھ لگدے ہے. اور جان اس بات کتنے تھی نا، اور جان اس بات کو کہ زوجنی نہیں ہے فی الحقیقت ایجاب، بلکہ وہ توکیل ہے. کیا ہے؟ بسم اللہ. پھر قول مصنف رحمہ اللہ کا زوج تو ایجاب ہے اور قبول ہے، پس بے شک ایک والی بنتا ہے نکاح کی دونوں طرفوں کا، برخلاف بے کے، کیونکہ جب کہا اس نے بے نی حاضر شیعہ، اس نے کہا بے تو اینی گل نال نہیں منعقد ہوگی بے، مگر یہ کہ کہے دوسرا. کیڑا دوسرا؟ جن نے آکھا سی بے نی اشترے تو ہن گل پوری ہونی، کیونکہ ایک نئی والی بنتا بے کی دونوں طرفوں کا. ایک کیوں فرق ہے؟ اور یہ اس لیے کہ عقد کے حقوق لوٹتے ہیں عاقد کی طرف بے کے باب میں اور بہرحال نکاح میں، پس نکاح کے حقوق لوٹتے ہیں زوج اور زوجہ کی طرف، نہ کہ عاقد کی طرف، کیونکہ عاقد اگر ہے زوجین کا غیر تو پس وہ سفیر محض ہے. جی